الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ اپنے چینل کے ساتھ آج کی جانکاری کے لیے میں حاضر ہوں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ خان صاحب کے کیسز میں اور یہ جو تیاریاں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے احتجاج کے سلسلے میں اور عدلیہ کا ماحول کیا ہوگا، اس بارے میں آگاہی 14 تاریخ سے شروع کی ہوئی ہے اور یہ تقریباً چلے گی 14 نومبر سے شروع کی ہے اور یہ تقریباً 30 نومبر تک چلے گی۔ ڈے بائی ڈے سچویشن میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ جن لوگوں نے چینل میرا سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں۔ اب دیکھیں، اگر ستاروں کو دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے کوئی غیر واضح یا کوئی پیچیدہ فیصلے جو ہیں وہ آ سکتے ہیں، کیونکہ چاند کی پوزیشن جو ہے وہ خان صاحب کے کیسز میں نئی پیش رفت اور فیصلے کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن یہ فیصلہ جو ہے یہ عوامی رد عمل اور عوامی دباؤ میں ہو سکتا ہے کہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ آئے۔ اب دیکھیں کیا فیصلہ آتا ہے۔ شمس کا برج عقرب میں ہونا جو ہے وہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ حکومت اپنی پالیسیوں میں کوئی گہرائی، راز یا کوئی طاقت کے فیصلے جو ہے وہ لے سکتی ہے۔ عقرب کی پوزیشن ہمیں اس طرف بھی بتاتی ہے کہ یہ فیصلوں میں شدید نوعیت کی علامات پائی جاتی ہیں۔ حکومت کسی بھی سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے چالاکی اور طاقتور اقدامات کا استعمال جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ چالاکی کا مطلب یہ ہے کہ سجی دکھاؤ تے کھبی مارو۔ اب دیکھیں کیا کرتی ہے، کس طرف لگاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی مذاکرات کی طرف لگا کے تو کوئی نئی گیم جو ہے وہ بھی ڈال سکتی ہے۔ کئی دماغ جو ہیں وہ اس وقت جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ مریخ کا برج جوزہ میں ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ سیاسی ماحول میں تیزی اور متنازع بیانات کی بھرمار ہوگی۔ یہ پوزیشن ہمیں بتاتی ہے کہ اس دن حکومت اور عمران خان کے حامیوں کے درمیان سیاسی مہاجرائی جو ہے وہ مزید بڑھے گی۔ اب آگے کے اقدامات کی طرف اگر دیکھ لیں، زہرہ کا برج عقرب میں ہونا تو یہ بتاتا ہے کہ حکومت اس دن اپنے اقدامات میں شدت لانے کی کوشش کرے گی اور خان صاحب کے کیسز میں کسی اہم فیصلے یا اعلان کا امکان جو ہے وہ بھی متوقع ہے۔ اب دیکھیں کہ کیا اعلان کرتی ہے گورنمنٹ۔ زہرہ کی پوزیشن اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس دن سیاسی اور حکومتی سطح پر نئی چالاکیوں کا سامنا ہو سکتا ہے اور اس میں کسی قسم کی سیاسی جوڑ توڑ یا پس پردہ سرگرمیاں جو ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں، جب کوئی پلین جو ہے وہ ہائی جیک ہوتا ہے تو پھر وہ مذاکرات کے بہانے جو ہے وہ کمانڈو ایکشن بھی کر دیتے ہیں، تو اس قسم کی سچویشن سے بھی الرٹ رہنا چاہیے۔ گورنمنٹ ایک طرف کچھ دکھا سکتی ہے اور دوسری طرف کچھ اور جو ہے وہ بھی کر سکتی ہے۔ اب خان صاحب کے کیسز میں عوامی رائے کا بہت بڑا اثر جو ہے وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ حکومت یا عدالت عوام کے دباؤ کے تحت کوئی اہم فیصلہ جو ہے وہ بھی سنا سکتی ہے۔ عدالتوں کو بھی محسوس ہو گیا کہ خان صاحب کی اتنی وہ نہیں ہے جس طرح خان صاحب کو انہوں نے پھنسایا ہوا ہے، تو اس لیے اب عدالتوں کو بھی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ریلیف کی طرف جو ہے وہ جائیں، کیونکہ خان صاحب کے کیسز میں سیاسی ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے اور حکومت مضبوط اور حکمت عملی کے تحت کوئی فیصلہ کر سکتی ہے۔ اس دوران کسی خاص اقدام کی طرف بڑھ سکتی ہے جو قانون یا سیاسی سطح پر خان صاحب کے کیس پر اثر انداز ہو۔ اب 18 نومبر کے دوران کیسز میں کیا ہو سکتا ہے خان صاحب کے، اس طرف دیکھ لیتے ہیں۔ تو عدلیہ کے فیصلوں اور چاند کی ہوت میں پوزیشن جو ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ اس دن عدلیہ کوئی پیچیدہ یا کوئی غیر واضح فیصلہ جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ اب 18 تاریخ کو غیر واضح فیصلہ آنے سے الفاظ جو ہیں وہ میں نے اس لیے استعمال کیے کہ عام طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی کوئی غیر واضح قسم کے فیصلے جو ہیں وہ آتے ہیں اور کوئی پیچیدہ فیصلے اسی طرح کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی آتے ہیں۔ خان صاحب کے کیسز میں جو کوئی نیا موڑ آ سکتا ہے، اور اگر خاص طور پر اگر حکومت یا عوامی دباؤ کا سامنا ہو تو اب ممکنہ نتائج کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ خان صاحب کے کیس میں کوئی بڑی پیش رفت یا فیصلے کا امکان، اور خان صاحب کے کیس میں
حکومت جو ہے وہ اس کی پالیسی جو ہے وہ کیا ہوگی. مریخ اور زہرا کی پوزیشن جو ہے وہ یہ اس وقت بتا رہی ہے کہ خان صاحب کے کیس میں اپنے موقف کو مزید مضبوط جو ہے وہ بنایا جائے گا. عوامی احتجاج کے باوجود گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے فیصلوں پر قائم رہنے کا فیصلہ جو ہے وہ کر سکتی ہے. اب عوامی احتجاج اور مزاحمت کے بارے میں پبلک کا رد عمل جو ہے وہ چاند کا ہوت میں ہونا یہ بتاتا ہے کہ عوام اس دن انصاف اور سچائی کے لیے جستجو میں شدت لائے گی، اور یہ ڈنڈ بیٹھکیں جو ہے وہ لگانے کا ٹائم جو ہے وہ جیسے جیسے قریب آ رہا ہے تو بڑھتا چلا جائے گا. خان صاحب کے حامیوں کی طرف سے احتجاج کا جو آغاز ہے وہ 18 تاریخ کو ہو سکتا ہے ریلیوں کی شکل میں باہر نکلنا شروع کر دے. تو اس سلسلے کو بھی گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہے گی، کیونکہ عوامی سطح پر حکومت کے خلاف شدید رد عمل اور احتجاج ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر حکومت یا عدلیہ کے کسی فیصلے کو عوامی دباؤ کا سامنا ہوا. اس دوران میں اگر کوئی فیصلہ ایسا ویسا آ گیا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ 24 تاریخ کو ہی عوام نے جانا ہے خون گرمانے کے لیے. اس سے پہلے بھی شہروں میں ریلیوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے، اور دیکھیں حکومتی سطح پر سخت فیصلے جو ہیں وہ بھی ہوں گے اور عوام کی طرف سے شدت بھی آئے گی، کیونکہ سڑکوں پر خندقیں کھودنی جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں اور کنٹینر جو ہے وہ ان کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. اس سے پہلے گورنمنٹ بکھلائی ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی کی پالیسی جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عوام کو موبلائز کیا جائے پہلے، اس سے پہلے کچھ 4-5 دن پہلے موبلائز کیا جائے تاکہ ماحول بنے احتجاج کا. تو وہ بھی گورنمنٹ کے لیے سردرد ہوگا. 19 تاریخ کو کیا ہوگا یہ اب ہم آپ کو کل بتائیں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.